کرے گا، راوی جو رسول کی اطاعت پیش کرے گا تو وہ خود جو عمل کرتا ہوگا وہی پیش کرے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ذاکر حضرات موجود ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قصیدہ بھی سنا ہوگا، فضائل بھی سنے ہوں گے۔ ذاکر جو ذکر کرتے ہیں نا وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن ایک حقیقی جو ذاکر ہے رسول کا، اس سے بڑھ کر کوئی ذاکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، رسول کا نام کیا ہے؟ محمد۔ ایسے ہے نا، ہم اسی پر کلمہ پڑھتے ہیں نا، اسی پر کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ آتا ہے نا سب کو۔ ابھی یہ رسول محمد ہے، اس کا نام اصل کیا تھا؟ کیونکہ ہم لازماً اطاعت بھی پڑھ رہے ہیں، اتباع بھی پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی معلومات ہم تک پہنچنی چاہیے۔ الذی فی السماء احمد، اسی نبی کا نام آسمانوں میں کیا تھا؟ احمد۔ اس نبی کا نام آسمانوں کیا تھا؟ میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ 2-3 دنوں سے میں نے جلدی کوشش کی تھی کہ ٹائم بھی کم تھا، آج بھی ٹائم کم ہے، اور جب ذاکرین یہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر مجھے جو ہے نا کوشش ہوتی ہے کہ میں موضوع کو جلدی سمجھ لوں۔ یاد رکھیں کہ الذی فی السماء احمد، اس کا نام آسمان میں احمد تھا۔ اچھا، محمد نہیں تھا، کیا تھا؟ احمد۔ اسی وجہ سے تو حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا انی عبداللہ وآتانی الکتاب ومن بعد اسمہ احمد، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، کتاب عطا کی ہے، اور میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام، بولے تو صحیح، کیا نام ہوگا؟ احمد، محمد نہیں۔ اچھا، کسی بھی عالم سے پوچھیں اسی احمد کی معنی کیا ہے؟ احمد کی معنی کیا ہے؟ اسی احمد کی معنی ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے، جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ پھر آگے کہا الذی فی السماء احمد وفی الارض محمد، توجہ کرنا اس بات ہے، الذی فی السماء احمد وفی الارض محمد، اس کا نام آسمان پر کیا تھا؟ احمد۔ جب زمین پر آئے تو اس کا نام پڑ گیا محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کا نام آسمان پر کیا تھا؟ احمد۔ جب زمین پر آئے وفی الارض محمد، اس کا زمین پر نام رکھا گیا محمد۔ میں تو تعجب میں آ جاتا ہوں، جب آسمان میں تھا احمد یعنی جس کی زیادہ حمد کی جائے، اور جب زمین پر آ گیا وہ ہو گیا احمد، یہ ہو گیا محمد، وہ ہو گیا احمد، یہ ہو گیا محمد۔ اللہ، میں سولے آسان الفاظ میں بیان کروں، اللہ ہو گیا احمد اور یہ ہو گیا محمد۔ مجھے اس معنی سے یقیناً جب میں نے اس کی معنی دیکھ لی، جنتری میں نے جو ہے نا منجد میں جب میں نے اس کی معنی دیکھی، احمد جس کی زیادہ حمد کی جائے، جب یہ آسمان میں تھے تب اس کا نام تھا احمد، یعنی جس کی زیادہ حمد کی جائے۔ وفی الارض محمد، کوئی ہستی جب یہاں زمین میں آ گئی تو اس کا نام ہو گیا محمد۔ ابھی وہ جو احمد نام تھا اس کا ہو گیا، اس کا ہو گیا محمد۔ اب آ جائے تھوڑی سی میں معنی بتاؤں آپ کو۔ احمد کی معنی ہے زیادہ حمد جس کی جائے، لیکن ایک بات بتاؤں، محمد کی معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کی حمد کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے، سب سے زیادہ حمد۔ احمد کی معنی جس کی زیادہ حمد کی جائے، لیکن محمد کی معنی ہے جس کی زیادہ سے زیادہ
حمد کی جائے اسے کہتے ہیں محمد. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جس کی زیادہ سے زیادہ حمد کی جائے. حمد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہاں تو ذاکرین سے آپ سنتے آتے ہیں نا محمد مصطفیٰ کا قصیدہ. اگر اسی محمد کا قصیدہ سننا ہے تو آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی تو قصیدے خواہ ہے محمد کا. وہ بھی تو قصیدے خواہ ہے. محمد کی معنی ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے. تبھی تو اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ بتحقیق اللہ اور ان کے ملائکہ رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. محمد والے محمد بلندر صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا اس بات پہ. محمد کی معنی کیا ہے؟ جس کی زیادہ سے زیادہ حمد کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. اور ایسی حمد کی جائے کہ اس حمد کرنے والے میں اللہ کی ذات بھی شامل ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کی ذات بھی اس کی تعریف کرے گا. تو آ جائیں کل کے موضوع پہ کہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم دعویٰ کرتے ہو نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. فاتبعونی میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. پھر تجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب دعویٰ کرتے ہیں نا پھر دوسری آیت آ جاتی ہے ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو ثبوت پیش کرو نا. کیونکہ علم جھگڑالو نہیں ہوتا، علم دلیل مانگتا ہے. جب تم نے دعویٰ کی ہے نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو دلیل بھی پیش کرو. اب جب ہم نے دعویٰ کی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ثبوت کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرا ثبوت، میری محبت کا ثبوت یہ ہے جو بھی تیرے نقش قدم پر چلے گا یحببکم اللہ. پھر دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں اللہ خود محبت کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر دعویٰ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یحببکم اللہ، میں اللہ خود تم سے محبت کرنے لگوں گا. صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اتنی محبت کروں گا جو تم نے گناہ کی ہے نا وہ بھی معاف کر دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور بے شک بتحقیق اللہ معاف کرنے والا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد والے محمد. یہ بات یاد رکھیں، جس کو بھی اللہ کا نبی سمجھ میں نہیں آیا نہ اس کو اللہ سمجھ میں آئے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہ اس کو آئمہ سمجھ میں آئے گا. صادق نبی خود فرماتے ہیں لا یعرف اللہ، کوئی بھی اللہ کو نہیں جان سکتا، نہیں پہچان سکتا الا انا و علی. ماشاءاللہ. کوئی بھی اللہ کو نہیں جان سکتا. آسان لفظوں میں کہوں، کوئی بھی اللہ کی معرفت نہیں رکھتا الا انا و علی. فقط معرفت رکھنے والے، پہچاننے والی دو ہستیاں ہیں، ایک میں محمد ہوں، دوسرا میرا بھائی علی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک میں محمد ہوں، دوسرا میرا بھائی علی ہے. پھر آگے کہا لا یعرفنی، پھر مجھ محمد کو بھی کوئی پہچان نہیں سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر مجھ محمد کو بھی کوئی پہچان نہیں سکتا الا اللہ و علی، سوائے اللہ کے اور میرے بھائی علی کے. ماشاءاللہ.
یعنی کیا؟ اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا، ایک میں پہچان سکتا ہوں، ایک میرا بھائی علی پہچان سکتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں مجھے بھی کوئی نہیں جانتا، میری معرفت بھی کوئی نہیں حاصل کر سکتا، ایک اللہ مجھے جانتا ہے، دوسرا میرا بھائی علی جانتا ہے۔ پھر کہا لا یعرف علیًا، کوئی علی کو پہچان ہی نہیں سکتا، الا اللہ وانا، میں اور اللہ کے علاوہ۔ ماشاءاللہ علی کو پہچانتا ہوں اور ایک اللہ کی ذات علی کو پہچانتی ہے۔ میں مختصر کروں کیونکہ قبلہ بار بار کہتے ہیں کہ ٹائم کی قلت ہے۔ امام علی ابن ابی طالب کی ہستی، اس کی سیرت پڑھی، میں پھر آگے انشاءاللہ کل ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن ابھی ختم کر رہا ہوں کہ امام علی ابن ابی طالب جیسی ہستی، ایک شخص ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، مولا کائنات مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے یا علی، سخی کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ کہا کہ سخی وہ